السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد مرنے والوں کی تعداد اب 21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سامان کی کمی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کی کوششوں میں ریسکیو عملے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا 6 ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلہ جمعرات تک باب الہوا کراسنگ کے ذریعے شام نہیں پہنچ سکا۔ اقوام متحدہ کے استعمال کے لیے یہ واحد گزرگاہ ہے جس سے وہ ترکی سے انسانی امداد کو ملک کے شمالی راستوں سے شامی حکومت کے کنٹرول سے باہر کے علاقوں میں بھیج سکتا ہے۔ ترکی کی طرف سے اس سڑک کو زلزلے میں نقصان پہنچا تھا اور اسے ابھی دوبارہ کھولا گیا ہے۔ خطے بھر میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں جبکہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کم ہے۔ تباہ کاریوں سے نمٹنے والی ترک ایجنسی نے جمعرات کو بتایا کہ تقریباً 1,10,000 اہلکار امدادی کوششوں میں مصروف ہیں اور 5,500 ٹریکٹر، کرینز، بلڈوزرز اور کھدائی کرنے والی مشینیں مدد کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے رہائشی رابطہ کار نے بدھ کو کہا کہ زلزلے سے ملک بھر میں 10.9 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ایک دہائی سے زائد خانہ جنگی کی وجہ سے ملک میں پہلے ہی 15.3 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے پاس 2 طیارے ہیں جن میں طبی سامان دبئی میں اس کے مرکز سے دمشق آ رہا ہے، تاہم مزید سامان کی فوری ضرورت ہے۔ WFP نے بدھ کو $46 ملین کی اپیل کی ہے تاکہ ترکی اور شام کے 500,000 افراد کو اگلے 3 سے 4 ماہ تک خوراکی امداد فراہم کی جا سکے۔ پاکستان کے متعدد شہروں میں جمعے کی نماز کے بعد شام اور ترکیہ کے متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور اسلام آباد کی فیصل مسجد میں مرنے والوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں ترک اور شام کے سفیروں نے بھی شرکت کی۔ ترکیہ کے سفیر محمد پیکاسی نے کہا کہ آج اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے ہوائی جہاز اور کارگو طیارے خیمے اور کمبل لے کر ترکی جا رہے ہیں، وہاں ان کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا اور ہمارا ساتھ دیتا رہے گا۔ IMF کا مشن پاکستان کا 10 روزہ دورہ مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت نئی قسط کے حصول کے لیے فی الحال کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا ہے۔ ایک جانب IMF حکام کا کہنا ہے کہ اس سے متعلق بات چیت آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھی جائے گی، تو دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے قبل پاکستانی حکام کو میمورنڈم مل چکا ہے جس کے بعد قرض کی قسط ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF سے ہونے والے مذاکرات کے بعد ملک میں 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانا ہوں گے اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسوں کے نفاذ گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، محصولات کو پورا کرنے کے لیے لیوی ڈیوٹی لگانے سے IMF سے $1.2 بلین کی نئی قسط ملے گی اور قرضوں کی تنظیم نو کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ملک میں قیمتوں میں اضافہ ایسے وقت میں زور پکڑے گا جب مہنگائی کی شرح پہلے ہی 27% ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے تاثر دیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل نہیں ہے، جس کی وجہ سے شفاف انتخابات کا انعقاد
ممکن نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان پر یہ الزام درست نہیں ہے کہ ملک میں دہشت گردی میں موجودہ اضافہ ان کی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تفصیلی انٹرویو کے لیے اردو ویب سائٹ اور ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام دیکھیے۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کی انتظامیہ نے ان مقامی قبائلیوں کو دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کے لیے خصوصی کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو چند سال قبل پاک افغان سرحد پر خاردار باڑ لگنے سے متاثر ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر نے ایک اجلاس میں قبائلی رہنماؤں کو بتایا کہ یہ خصوصی کارڈز ان افراد یا خاندانوں کو جاری کیے جائیں گے جن کے پاس پاکستان کے قومی شناختی کارڈز ہیں۔ ان خصوصی کارڈز کے حصول کے بعد افغانستان کے 3 صوبوں کے سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر ہزاروں خاندانوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت مل جائے گی۔ قبائلی رہنماؤں نے انتظامیہ کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ سہولیات ان افغان باشندوں کو بھی دی جائیں جن کی پاکستانی حدود میں جائیدادیں اور رشتہ داریاں ہیں۔ افغان نژاد امریکی شہری بلقیس احمدی نے امریکی محکمہ خارجہ میں خواتین کے امور کے عالمی دفتر کا جینڈر چیمپئن ایوارڈ جیت لیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ افغان خواتین اور لڑکیوں کی وکالت کے لیے کوششوں کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے اور کرتی رہیں گی اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ رینا امیری نے بھی بلقیس احمدی کو ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ افغانستان کے بڑے حصے مسلسل تیسرے سال بھی خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں جس سے ان علاقوں میں زندگیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغانستان میں اس موسم سرما میں کئی بار برف باری اور بارشیں ہوئی ہیں لیکن اس سے خشک سالی پر خاطر خواہ اثر نہیں پڑا اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بھارت کی مشرقی ریاست آسام میں حکومت کی جانب سے کم عمری کی شادیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت اب تک 2500 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارت میں شادی کے لیے لڑکیوں کی قانونی عمر 18 اور لڑکوں کی 21 سال ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اور کانگریس کی بعض رہنماؤں اور دوسری تنظیموں کی جانب سے کریک ڈاؤن کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بعض مبصرین کے مطابق کریک ڈاؤن کا تعلق خواتین کی فلاح و بہبود سے کم اور سیاست سے زیادہ ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ مہم سن 2026 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات تک جاری رہے گی۔ روس نے یوکرین بھر میں جمعے کو میزائل حملے کیے ہیں اور اہم عمارتوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں بجلی کی بندش ہو گئی ہے۔ زاپورژیا شہر میں یورپ کا سب سے بڑا جوہری پلانٹ ہے۔ شہر کے قائم مقام میئر کے مطابق 1 گھنٹے میں اسے 17 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ملک بھر میں فضائی حملے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں اور عہدیداروں نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ سائرن پر دھیان دیں اور انہیں سنتے ہی پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کا 1 سال مکمل ہونے سے پہلے آج جمعے کو یہ حملے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ روسی افواج نے یوکرین کے 2 اہم مقامات پر ممکنہ طور پر جنگی حکمت عملی کی کامیابیاں حاصل کی ہیں جن میں باخمود کے ڈونباس قصبے کے شمالی مضافات اور وولیدار قصبے کے مغربی کنارے کے آس پاس کا علاقہ شامل ہے۔ ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی افواج نے وولیدار قصبے کے مغربی کنارے کے ارد گرد پیش قدمی کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ باخمود کے شمالی مضافات میں ویگنر گروپ کی فورسز نے شہر کے مرکزی راستے کے قریب کے علاقے کو کنٹرول کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کے غبارے کا امریکی حدود میں داخل ہونا بین الاقوامی قانون کی مکمل خلاف ورزی ہے۔
ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ یہ ہماری فضائی حدود ہیں اور جب وہ ہماری حدود میں آ گیا تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے چین کا ایک ایسا ہی سیٹلائٹ غبارہ مار گرایا تھا جو کئی روز سے امریکہ کی فضائی حدود میں پرواز کر رہا تھا۔ چین نے غبارہ گرائے جانے پر برہمی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ غبارہ تکنیکی خرابی کے باعث راستہ بھٹک گیا تھا اور اس کا مقصد امریکہ کی جاسوسی نہیں بلکہ موسمیاتی ڈیٹا جمع کرنا تھا۔ روس نے آئندہ ماہ سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 5 لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوویک کا کہنا ہے کہ روس 1 مارچ سے ان ملکوں کو تیل فروخت نہیں کرے گا جو مغربی ملکوں کے پرائس کیپ کے اصول پر کاربند ہیں۔ یوکرین جنگ کے تناظر میں مغربی ملکوں نے روسی تیل کی قیمت مقرر کر دی تھی جو مارکیٹ سے کم ہے۔ روس اسے تیل کی مارکیٹ میں مغربی ملکوں کی مداخلت قرار دیتا ہے۔ سعودی عرب کے بعد روس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے جو اپنی پیداوار کا بڑا حصہ ایشیائی ملکوں کو فروخت کرتا ہے۔ سوڈان کے سرکاری میڈیا کے مطابق روس کے وزیر خارجہ نے سوڈان کے فوجی حکمرانوں سے جمعرات کو ملاقات کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے افریقہ کے دورے کا یہ آخری پڑاؤ تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سونا نے تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اقوام متحدہ کے انسدادی دہشت گردی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش گروپ کی طرف سے لاحق خطرہ بدستور بلند سطح پر ہے اور تنازعات سے دوچار علاقوں میں اور ان کے آس پاس اس خطرے میں اضافہ ہوا ہے۔ افریقہ کے وسطی حصے، جنوبی اور ساحل کے علاقے میں گروپ کی توسیع خاص طور پر تشویشناک ہے۔ انڈر سیکرٹری جنرل ولادیمیر وارنکوف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو جمعرات کے روز بتایا کہ یہ گروپ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز اور گیمنگ پلیٹ فارمز کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ بنیاد پرستی اور نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے اپنے پروپیگنڈے کی رسائی کو بڑھایا جا سکے۔ پاکستان کے معروف شاعر، ڈرامہ نویس اور ادیب امجد اسلام امجد جمعے کو لاہور میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ امجد اسلام امجد کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ ان کی وفات حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ 1979 میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ان کے تحریر کردہ ڈرامے وارث کو پاکستان کے اندر اور باہر بے پناہ پذیرائی ملی۔ اس کے علاوہ ان کے لکھے ڈراموں میں سمندر، رات، وقت اور اپنے لوگ کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ امجد اسلام امجد نے غزلیں بھی کہیں لیکن نظم اور بالخصوص آزاد نظم کی صنف ان کی شناخت بنی۔ ان کی پہلی کتاب 1974 میں شائع ہوئی۔ 7واں در، فشار، بارش کی آواز اور یہیں کہیں سمیت ان کے 10 سے زائد شعری مجموعے بھی شائع ہوئے۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں 1987 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور 1998 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔